ہے, تم نے تلواریں چلانی ہے, نیزے چلانے ہیں, لیکن نہیں, جو مجھے تعلیم دی گئی ہے اس میں ظلم نہیں ہے. تو پھر آپ ذرا غور کریں, وہ یہودی عیسائی انہوں نے کتنا ظلم ڈھائے ہیں, اور پھر ہم ان کے طور طریقے, ہم نے رات کیسے گزاری, ہم نے نئے سال کی ابتدا کیسے کی. ابتدا یہ حدیث طیبہ غور سے سنیں, حضور نے فرمایا اپنے بچے کو جب بولنا شروع کرے اس کا اللہ کا نام اس کی زبان پہ لاؤ, کلمہ شریف لاؤ. اگر اس کی بندے کی بچے کی عمر جوان ہو گیا, بڑا ہو گیا, 1000 برس کی بھی ہو جائے گی, اس کی موت ایمان پہ آئے گی, اس لیے کہ اس کی ابتدا اچھی ہے, اس کی ابتدا اچھی ہے. 1000 برس زندگی کے بعد بھی موت ایمان پہ آئے گی. صبح ہماری نئے سال کی کیسے ہوئی آپ سب جانتے ہیں. کیا کچھ نہیں ہوا, کیا کچھ نہیں کیا گیا. کیا ہم نے اپنے اعمال کی طرف بھی غور کیا ہے کہ اپنے اس سال میں میرے اعمال کیسے رہے, میری دنیا کے معاملات کیسے رہے, ادھر توجہ ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ, اللہ فرماتا ہے یہ دنیا تو کھیل تماشا ہے. جس طرح مداری تماشا کرتا ہے, چند لوگ جمع ہو گئے, تماشا ختم, وہ جگہ خالی ہوتی ہے, ایسے ہی دنیا میں کھیل تماشا ہے, یہ فنا ہو جائے گا, یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. میرے بھائیوں, اس دنیا کے تماشے میں ہم کہاں سے کہاں چلے گئے, ہم سب ذرا غور تو کریں, ذرا اس پہ فکر تو کریں, لیکن ہماری توجہ نہیں ہے. 2024 کا سال کتنا ہمیں غم دے گیا, کتنا صدمے دے گیا. میری زندگی سے 1 سال کم ہو گیا, مجھے پھر بھی خیال نہیں آیا کہ میری تو عمر کم ہو گئی ہے, مجھے افسوس کرنا چاہیے تھا, نہیں, میری توجہ نہیں ہوئی. نوجوانوں نے جوانی کیسے گزاری ہے, سال کیسے گزرا ہے, ان کے دن کیسے گزرے ہیں, ان کی راتیں کیسے گزری ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ مومن اصل میں وہ ہے جس کی خلوت پاکیزہ ہو. جوانوں اپنی خلوت پہ غور کرو. رات کی تنہائی میں تمہارے پاس موبائل ہے, دنیا تمہارے پاس ہے, نیکی بھی تم دیکھ سکتے ہو, برائی بھی تم دیکھ سکتے ہو. دنیا کو جس انداز میں دیکھنا چاہو تم اپنی خلوت کا اندازہ لگاؤ کہ بحیثیت مسلمان میری خلوت کیسے ہے, میرے دن کیسے گزر رہے ہیں, میری راتیں کیسے گزر رہی ہیں. ذرا آپ غور فرمائیں. حضور نبی رحمت, شفیع امت, جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا, حضور نے ارشاد فرمایا سابق النال بالنال, تم ان کے ساتھ اس طرح چلو گے, شانہ بشانہ چلو گے. کیسے؟ جیسے 2 جوتی کے پاؤں ہوتے ہیں, برابر ہوتے ہیں, دائیں پاؤں والا بائیں پاؤں والا, یہ برابر ہوتے ہیں. جس طرح وہ برابر ہوتے ہیں, وہ وقت بھی آئے گا تم یہود و نصارہ کے ساتھ ایسے چلو گے. استغفر اللہ. تمہارا انداز, تمہارا طور طریقہ, تمہارا رنگ ڈھنگ اسی انداز میں ہوگا جو ان کا طور طریقہ ہے, جو ان کا رنگ ڈھنگ ہے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کیا دنیا آج ہماری خواتین دیکھتی ہیں گوری نے کیسے لباس پہن رکھا ہے, یہودی ہے یا عیسائی ہے, ہندو سکھ کی بیوی بہن بیٹی ہے ماں ہے, کیسے لباس پہن رکھا ہے؟ کیا کسی گوری خاتون نے یہود و نصارہ ہنود میں سے کسی نے سیدہ کا لباس بھی دیکھ کے بدلا ہے لباس؟ کیا کسی غیر مسلم خاتون نے بھی سیدہ یا ماشا صدیقہ یا سیدہ خدیجہ, حضور کی ازواج مطہرات, اور پھر اہل ایمان کی جو مائیں بہنیں جن کا اعلیٰ لباس تھا, کیا اس کو دیکھ کے بھی کسی کافرہ نے اپنا لباس ٹھیک کیا ہے؟
تو آج ہماری کیا صورتحال ہے؟ آج کا نوجوان وہی انداز اپنا رہا ہے، وہی طور طریقہ اور انداز اپنا رہا ہے جو غیروں کا ہے، جو یہود و نصارہ ہنود کا ہے۔ کیا انہوں میں سے کسی نے وہ لباس اپنایا ہے جو صورت جو حضرت بلال حبشی کی تھی، جو حسنین کریم رضی اللہ تعالی عنہما کی تھی، یا جو حضور کے صحابہ کی تھی، جو شرم و حیا میں اعلیٰ ترین لوگ تھے، جن کے اخلاق اچھے تھے، جن کے اعمال اچھے تھے، جن کے معاملات اچھے تھے، جن کی سیرت اعلیٰ تھی؟ نہیں۔ کیا دنیا کے غیر مسلموں نے کسی ہمارے فنکشن کو ٹچ کیا ہے؟ مسلمان روزے رکھ رہے ہیں، ہم بھی ایسے روزے رکھیں۔ مسلمانوں کے عید کا تہوار ایسے ہے، ہم بھی ایسے کریں۔ مسلمانوں کو جمعہ اس انداز سے پڑھتے ہیں، ہم بھی ایسے کریں۔ ایک ہم ہیں جو ادھر جا رہے ہیں، ایک ہم ہیں جو ہماری ترجیحات سب وہی ہیں، ایک ہم ہیں جو ان کی وضع قطع معاملات کو اپنا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، غالباً علامہ اقبال نے بھی کہا، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود۔ وضع طور طریقہ، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود ہیں یہ آج کے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ میں کس کس رسم کی بات کروں کہ جو ان کی اور ہم نہیں کر رہے ہیں؟ مجھے نظر نہیں آتا کہ ہمارا کوئی طریقہ، ہماری کوئی رسم غیر اپنا رہے ہوں۔ ان کا ہر طور طریقہ ہماری نئی نسل ہے، ہماری خواتین ہے، مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، وہ ادا کر رہی ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ پھر آج ہم میں سے کوئی آدمی اپنے قول فعل کو نہیں دیکھ رہا، اپنے عمل کو نہیں دیکھ رہا، اپنے معاملات کو نہیں دیکھ رہا۔ ہر بندہ کہتا ہے وہ برے ہیں، حکمران برے ہیں۔ کیا نواز شریف، زرداری، عمران خان نے ہمیں کہا ہے کہ تم چوری ایسے کرو، ڈکیتی ایسے کرو، دو نمبری ایسے کرو، ملاوٹ ایسے کرو؟ انہوں نے ہمیں کہا ہے؟ بھئی یہ ضمیر تو ہمارا اپنا مردہ ہو چکا ہے کہ ہم ایسا کر رہے ہیں، ہم ایسا کر رہے ہیں، ہمارے معاملات درست نہیں ہیں۔ اور قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے، ذرا آپ غور فرمائیں۔ یا لیتنا اطعنا اللہ والرسول۔ قیامت کے دن بندہ کہے گا کاش میں نے دنیا میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، میں نے دنیا کی زندگی میں اللہ اس کے رسول کا کہنا مانا ہوتا، کاش۔ اور قیامت کے دن انسان کہہ رہا ہوگا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں بندے کو دنیا میں اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس کو دوست بنایا ہے، میری زندگی تباہ ہو گئی، میرے اعمال تباہ ہو گئے، میرے اخلاق تباہ ہو گئے، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ اور یہ بھی کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں اس دنیا میں رہتے ہوئے میں آگے بھیج دیتا، کچھ آخرت کے لیے اعمال بھیج دیتا، اپنی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، یہ نیکیاں کر کے آگے بھیج دیتا۔ حدیث طیبہ میں آتے حضور نے فرمایا جب میت کو لوگ لے کے چلتے ہیں، پیچھے لوگ کہہ رہے ہوتے اس نے اپنے گھر چھوڑا ہے، اپنے بچوں کے لیے فیکٹری، مل ہے، گھر ہے، پلاٹ ہے، بینک بیلنس ہے، یہ چھوڑا ہے۔ اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ جوانوں ذرا غور سے سنو، حضور نے فرمایا فرشتے کہتے ہیں اس بندے نے اپنی آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے؟ ہم سب دنیا کے لیے کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس بندے نے اپنی آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے؟ آپ ذرا غور فرمائیں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا سال گزر گیا اور امت کے لیے کرب کا سال تھا، مسائب کا سال تھا، ہماری معیشت اچھی نہیں،
ہمارے معاملات اچھے نہیں ہیں، ہم غیروں کو دیکھ کے وہ طرز اپنا رہے ہیں، اپنی اصلاح کرنے کے لیے ہم میں سے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ حاجی صاحب ہیں، یہ بازار میں بیٹھتے ہیں لیکن ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، بازار میں بیٹھتے ہیں، ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ ذرا آپ غور فرمائیں، حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑا ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ بازار میں ان کے بیٹے نے دکان بنا رکھی تھی، میٹر کے گز دینے والے لوگ سمجھے، ذرا غور کریں، کلو کا 3 پاؤ دینے والے ذرا غور کریں۔ کبھی ترازو میں پانی ڈالا جا رہا ہے، کبھی نیچے سے جناباً لوہا لگایا جا رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جب گئے تو بیٹے کو دیکھا، وہ باٹا جس میں چیز ڈال کے وزن کیا جاتا ہے ترازو میں، اس کو کپڑے سے صاف کر رہا تھا۔ حضرت فضیل بن عیاض نے پوچھا، بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا، ابا جی کہیں ایسا نہ ہو کہ بازار کی دھول جب میں کسی کو سودا دوں اس میں شامل ہو کے وزن ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بازار کی دھول پڑے اس میں اور وہ بھی خریدنے والے کے وزن میں چلی جائے، اس لیے میں ترازو کو صاف کر رہا ہوں۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے، اور رونے کے بعد کیا کہا سنیں، اب ذرا غور سے سنیں، بیٹا تیرا یہ جو عمل ہے نا، تو اس انداز سے لوگوں کو سامان دینے میں احتیاط کر رہا ہے، 2 حج اور 20 عمرے کرنے سے اللہ تجھے زیادہ اجر دیتا ہے۔ 2 حج اور 20 عمرے کرنے سے اللہ تجھے زیادہ اجر دیتا ہے۔ ہم سب ذرا غور کریں نا، جن اپنی اولادوں کے لیے ہم ایسا کر رہے ہیں، کل نے انہوں نے مال اچانک اجاڑ دیا، پھر کیا بنے گا؟ کوئی نشے پہ لگ گیا، پھر کیا بنے گا؟ کسی نے کچھ کر دیا، پھر کیا بنے گا؟ اپنے معاملات ہم درست نہیں کر رہے۔ جوانوں کو اپنی جوانی پہ ناز ہے، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں منبر رسول پہ، آج جوانوں کو وہ جوانی آئی نہیں ہے، نہیں آئی۔ میں آپ کو علی وجہ البصیرت، ان ظاہری آنکھوں سے نہیں، اندر کی آنکھوں سے دیکھ کے کہہ رہا ہوں، بڑی تیزی سے جوانوں کو بڑھاپا آئے گا، آ رہا ہے۔ کبھی 70 برس کی عمر میں بھی بڑھاپا آتا تھا، پہلے پتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ ہماری نئی نسل کو 35-40 میں بڑھاپا، 35-40 میں بڑھاپا۔ ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ساری رات لوگوں سے کوئی جلدی سو جا تو آگے مسکرا کے ہمیں کہیں گے، مجھے خود جواب ملا، مفتی صاحب 2-3 تو ایویں بچ جانے رہے، 2-3 تو ایویں بچ جانے رہے۔ او بھائی تو اپنے نبی کی سنت کی اتنی دشمنی کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو جلدی سونا جلدی اٹھنا پسند تھا، اور پھر صبح نماز اور تلاوت مسلمان کی پہچان ہے، یاد رکھنا، سب سن لیں، صبح کی نماز اور تلاوت مسلمان کی پہچان ہے پوری دنیا میں۔ یہ صبح کی نماز اور تلاوت یہودی کی پہچان نہیں ہے، عیسائی کی پہچان نہیں ہے، ہندو اور سکھ کی پہچان نہیں ہے، یہ صبح کی نماز اور تلاوت، جوانوں میرے بزرگوں، یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ میں سویا ہوا اور یہی وقت تھا اللہ سے مانگنے کا، اللہ میرے گھر میں امن پیدا فرما دے، یہی وقت تھا اللہ میرے رزق کشادہ کر دے، اللہ میرے حالات ٹھیک کر دے، یہ وقت تھا صبح کا برکت والا۔ وہ میری آنکھ ہی بند ہے، میری آنکھ ہی بند ہے۔
اپنے معاملات درست کرنا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک بندے نے تعریف کی ایک بندے کی. سن لے تاریخ کا بڑا جملہ. فلاں بندہ اچھا ہے، ایسے ہے ایسے ہے. تو آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا نہیں. کہا لین دین کیا ہے؟ کہا نہیں. پھر کس وجہ سے کہتا ہے نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، نیک عمل کرتا ہے؟ فرمایا نہیں. یعرف المؤمن بالمعاملات لا بالصوم والصلاۃ. کہ ایماندار بندے کی پہچان نماز روزے سے نہیں ہے. نماز میرے پر فرض ہے، روزہ میرے پر فرض ہے. نماز کی ادائیگی، روزے یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اصل چیز کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملات کیا ہے. ستر منڈی ہے، بڑی بڑی داڑھی ہے، محراب ہے، ہر سال حج عمرے پہ جا رہے ہیں، مسجد نبوی ہر میں کعبہ میں تاب جا کے بیٹھتے ہیں. لیکن 2 نمبری آپ سوچ ہی نہیں سکتے کیا کرتے ہیں. قسمیں اٹھا اٹھا کے کل بازار میں منڈی کا یہ ریٹ ہوگا. میرے بھائیوں ہم تو اپنے اعمال دیکھیں نا، ہمارے اعمال کیسے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اوپر والے برے ہیں، عمران خان برا ہے، زرداری برا ہے، نواز شریف برا ہے. کیا انہوں نے ہمیں کہا ہے تم نماز نہ پڑھو، 2 نمبری کرو، یہ کرو وہ کرو؟ ہم نے کبھی اپنے اعمال کی جانب خود بھی دیکھا ہے. 2024 بدل گیا. تلک الایام نداولھا بین الناس. یہ لوگوں کے درمیان دن بدلتے رہتے ہیں. کتنوں کو خسارہ آیا ہوگا، کتنوں کی مالی پوزیشن مضبوط ہو گئی ہوگی. کتنے ایسے ہوں گے جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے. کتنے ایسے ہوں گے جن کو دل کا اٹیک ہو چکا ہوگا. کتنا ایسے ہوں گے جو ہمیشہ چارپائی پہ بس پڑ گئے. کتنا ایسے ہوں گے جن جھگڑے کیے ہوں گے، نفرتیں پالی ہوں گی. کیا ہم نے سال گزارنے کے بعد 25 سال کی خوشی کی؟ کیا میں نے اپنا ذہن بدلا ہے؟ پہلے جو ہو گیا، آج کے بعد میں اپنے اعمال اور اخلاق کو دیکھوں گا، اپنے معاملات کو دیکھوں گا. میرے بھائیوں خدا را اپنے اخلاق اور اعمال کو دیکھیے. میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں. ہماری توجہ ہونی چاہیے. 24 گزر گیا، 25 آ گیا. جوانوں اپنی جوانی کا خیال کرو. اپنی جوانی کا خیال تب کر سکتے ہیں رات کو وقت سے سونا، صبح وقت پہ اٹھنا اور ماں باپ کی فرما برداری کرنا، ماں باپ سے محبت کرنا. اللہ کریم میرا آپ کا حامی ناصر ہو. آمین ثم